بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھرپور تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھرپور مزاحمت کریں گے اور وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے رہیں گے، اور اس کی تیاریاں پاکستان تحریک انصاف نے شروع کر دی ہیں، اور جو تنظیم موجود ہے، جو رہنما موجود ہیں، وہ آرام سے خفیہ طریقے سے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنا پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، اور وہ ہے احتجاج کا پروگرام۔ نمبر 1 کس بنیاد پہ کیا جائے گا؟ نمبر 1 یہ کہ آلریڈی جو اس وقت سچویشن ہے، عمران خان صاحب پہ پابندی ہے، ان کا نام نہیں لے سکتے آپ ٹی وی پہ، ان کے کسی رہنما کو، پی ٹی آئی کو، پاکستان کا کوئی بھی ٹی وی چینل ان کو بلا نہیں سکتا، مدعو نہیں کر سکتا کہ وہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں۔ سخت ترین سینسرشپ عائد ہے، میڈیا مکمل طور پہ محاصرے میں ہے، اور میڈیا کے اندر سے بھی مزاحمت کی آوازیں اب اٹھنا بند ہو گئی ہیں، لیکن میڈیا کے اندر بھی ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور میڈیا کے لوگ، جرنلسٹ خاص طور پہ اینکر پرسنز، جرنلسٹ جو سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے اور ان کی احکامات اسی طریقے سے ان کے احکامات پر عمل کرتے رہے تو میڈیا کا جو ایک تصور ہے میڈیا کی آزادی کا، وہ از خود ختم ہو جائے گا، اور پھر آئندہ کسی بھی آنے والے حکمران کو، خواہ وہ فوجی حکمران ہو یا سیاسی، اس کو پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی کسی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایکسرسائز ایک دفعہ ہو گئی، قابل قبول اگر میڈیا نے اس کو کر لیا، تو پھر مستقبل میں کوئی اس سے بھی زیادہ سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے میڈیا کے خلاف۔ بہرحال یہ چیزیں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے پارٹی نے، عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس خوف کے بت کو اب مزید توڑیں گے، اور یہ جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان پابندیوں کا بھی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ 10,000 سے زیادہ جو سیاسی قیدی ہیں، ان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج، ملک گیر پرامن مظاہرے کیے جائیں گے اور پروٹیسٹ کیے جائیں گے، ریکارڈ کروائے جائیں گے، اور عالمی اداروں کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے گا، یادداشتیں پیش کی جائیں گی اسلام آباد میں مختلف جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی، اور ان کو بھی آگاہ کیا جائے گا، وہ خواہ ای میلز کے ذریعے کیا جائے یا ورچولی کیا جائے، یا پارٹی کے کچھ لوگ جو ابھی موجود ہیں وہ سفارتکاروں سے ملیں اور وہ جا کے ساری صورتحال سے آگاہ کریں، اور خاص طور پہ UN کو، اقوام متحدہ کو۔ بہرحال یہ ترتیب دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں لوگوں نے اب حلف اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ اگر چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہ کیا گیا، اس کو پامال کیا گیا اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، تو پھر وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور یہ خیبر پختونخوا میں باقاعدہ طور پہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کشیدگی کے بڑھنے کا خطرہ موجود ہے، اور اس کی وجہ خالصتاً ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے کہ جس طریقے سے سرکاری سطح پہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو کرش کرنے کی اور سیاسی میدان سے اٹھا کر باہر پھینکنے کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ بہرحال اسی دوران یہ اور ایک اور کام کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ قومی اپنے پارٹی پرچم جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پہ، گاڑیوں پہ لہرائے جائیں، تاکہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکے اور یہ پابندیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں یہ اس طرح کے اقدامات نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ بار بار کوشش کے موجودہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس طرف نہیں آ رہی، لہٰذا اب یہ سلسلہ ہے کہ پرامن پیسفل پروٹیسٹ سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اور اگر روکیں گے تو پھر اس کا رد عمل بھی آئے گا۔ اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے نریندر مودی کی دعوت قبول کر لی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے ان کو دعوت دی تھی بطور شنگھائی تعاون تنظیم کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ کے 23واں اجلاس ہے، اس کی شرکت کے لیے شہباز شریف صاحب کو دعوت دی گئی۔ شہباز شریف صاحب نے دعوت قبول کر لی، اور یہ ورچوئل ان کی اٹینڈنس ہوگی، اور ایک عدد تقریر بھی کریں گے۔ اگر یہ دعوت
शहबाज शरीफ साहब के अलावा अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब ने कबूल की होती तो अब तक पूरे का पूरा एक बयानिया आ चुका होता और एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा हो चुका होता। लेकिन चूँकि ये इमरान खान साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब हैं, इसलिए अब कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये बहुत ही दानिशमंदाना फैसला है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे हम ये समझते हैं कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम के जो रूह रवां हैं वो इनफैक्ट चाइना है और इसलिए कोई भी फोरम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ गुजारिश इतनी है कि अगर ये पीटीआई करती तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाना था, लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए मुकम्मल तौर पे खामोशी है और इस पे किसी किस्म की कोई तनकीद आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बहरहाल जी ये सिलसिला चल रहा है। एक और जुल्म किया गया है और वो जुल्म है कि बज़ाहिर तो ये होना चाहिए था कि हर नक्शे कोहन को नहीं मिटाना चाहिए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक जुल्म किया है। पंजाब भर में सेहत कार्ड पर दिल की बीमारियों का इलाज रोक दिया गया है और जच्चा बच्चा जचगी की जो डिलीवरीज होती हैं उनको भी रोक दिया गया है कि सेहत कार्ड पे अब ना ही जचगी विलादत हो सकेगी और वो पैसे दिए जाएंगे और ना ही दिल की बीमारियों का इलाज हो सकेगा। और उसकी रीज़न स्टेट लाइफ ने तमाम हस्पतालों को ये चिट्ठी लिख दी है और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है उसको रकूम की अदायगी रोक दी है। लिहाजा उन्होंने आगे फर्दर ये कह दिया है तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, सरकारी हॉस्पिटल्स को, कि अब कौमी सेहत कार्ड जो कि हेल्थ इंश्योरेंस इमरान खान साहब ने शुरू की थी, अब उस पे 2 तरह के इलाज ना करें। तो ये एक पहले ही पाकिस्तान के अवाम जुल्म की, महंगाई की, बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं। अब उनके लिए मज़ीद ये भी एक काम कर दिया गया है कि उनका हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया है। बहरहाल यही कहेंगे कि खुदा का खौफ करें और हुक्मरान जो हैं वो अपने अल्लाह दल्लों के बजाय इस तरफ तवज्जो दें और पाकिस्तान के अवाम को मज़ीद जो है वो ना करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बात जो कि कही जा रही है वो भी आपसे शेयर कर लूँ कि फ्रांस में एक वाक़या हुआ, एक नौजवान पुलिस के हाथों कत्ल हो गया फायरिंग से और उसके बाद फ्रांस में पिछले 4-5 दिनों से भरपूर किस्म का एहतजाज हो रहा है, जलाओ घिराव हो रहा है और तकरीबन 1500 गाड़ियों को नजर आतिश किया जा चुका है। 234 के करीब घर जो हैं वो नजर आतिश किए जा चुके हैं और सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। फ्रांस के सदर ने दौरा जर्मनी मनसूख कर दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है और 45,000 पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फोर्स जो है वो ग्राउंड पे मौजूद है इन फसादात को रोकने के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक नौजवान पे इतना ज़्यादा एहतजाज हो रहा है और 332 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं कहा गया कि ये यौम स्याह है और उस पे एहतजाज पुरअमन एक नौजवान की हलाकत पे, जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ 25 मई को भी पिछले साल एक हादसा हुआ। उससे पहले सान्या मॉडल टाउन कोई टस से मस नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने सान्या मॉडल टाउन में 14 बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को शहीद किया था सीधी सीधी गोलियां मार के। उसके बाद फिर 25 मई को जो कुछ हुआ वो हमारे सामने पिछले साल, और इस साल जो कुछ हो चुका है 9 मई और उसके बाद जिस तरीके से बेदरख्त तरीके से किए गए पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म वो हमारे सामने है और अच्छा खासा पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का एक केस बन चुका है। ह्यूमन राइट्स वॉच वाले भी कह चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा वाले भी कह चुके हैं, अमेरिका की तरफ से आ चुका है, यूरोप की तरफ से आ चुका है। एहतजाज पर एहतजाज हो रहा है और वार्न किया जा रहा है, ख़बरदार किया जा रहा है। बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो असल मामला है वो है छुट्टियां ख़त्म होने के बाद एक ख़बर मुसलसल तवातुर के साथ फैलाई जा रही है, बल्कि फैलवाई जा रही है कि इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। अब अगर इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी सूरत में उससे पहले से ही एक माहौल बनाया जा रहा है। खबरें फेक हैं,
درست ہیں نہیں درست، یہ میرا خیال گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سٹیٹمنٹ دیں اور اس طرف آئیں، ورنہ اس طریقے سے اندر ہی اندر ایک انریسٹ پیدا ہوتا جائے گا اور معاملات پہلے سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر جو فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کا معاملہ ہے، وہ بھی اب دوبارہ سے منظر عام پہ آئے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 1 ہفتے کے لیے یہ منسوخ کی تھی، عید کی چھٹیوں تک منسوخ کی تھی ہیئرنگ، اور اب اس کی باری دوبارہ سے آ جائے گی، اور وہ بھی ایک یہ ہفتہ امپورٹنٹ، اس ہفتے شاید نہ ہو لیکن اگلے ہفتے اس کی بھی آ جائے گی۔ تو دوسری جانب جو معاملات ہیں وہ یہ چل رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ملٹری لیڈرشپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ، اور افواج پاکستان کو، جی ایچ کیو کو، جنرل ہیڈ کوارٹر کو، ملٹری لیڈرشپ کو کسی ایک سیاسی جماعت کو نہ ہی کرش کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو پرموٹ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو افواج پاکستان، مسلح افواج، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں۔ یہ اس نیریٹو سے نکلنا چاہیے، اس اسٹریٹجی سے نکلنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے، یہ تاثر بدستور دیا جا رہا ہے، اور یہ ہم نہیں دے رہے، یہ نون لیگ والے دے رہے ہیں، وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے ملٹری لیڈرشپ سے، اب ہم ہی ہم ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، عمران خان صاحب بھی نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، سب کچھ نہیں ہوگا، الیکشن بھی ہم جیتیں گے۔ وہ ایک تیار شدہ نتیجہ جو ہے الیکشن کے نتائج لے کے پھر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ صورتحال کو قابو کرنے کے لیے، نارمل رکھنے کے لیے ہماری ملٹری لیڈرشپ کیا کرتی ہے، کیونکہ پریشر آنے والا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کی جو ملاقات ہوئی ہے، سینئر موسٹ ریٹائرڈ فوجی، ان کی ملاقات جو ہوئی ہے وہ آرمی چیف سے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے، پاک بحریہ کے سربراہ سے، پاک فضائیہ کے سربراہ سے، وہ کافی الارمنگ ہے، اور جو پریس ریلیز انہوں نے اس ملاقات کے بعد جاری کیا ہے وہ کافی خطرناک ہے، اور وہ ملٹری لیڈرشپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں یہ شاید آپ کے تصور سے بھی بہت زیادہ شاطر اور چالاک ہیں، اور یہ جیسے ہی ان پہ کوئی مصیبت آئے گی تو یہ جیسے اقتدار سے ہٹیں گے اور یہ بیرون ملک بھی اور اندر ملک بھی بیٹھ کے پروپیگنڈا کریں گے کہ جناب یہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ذمہ دار بھی ملٹری لیڈرشپ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ماورا عدالت قتل، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، ان سب کی ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم نہیں ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جناب، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔